میری چند دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ سنا ہے آپ کو خلافت مل گئی, اجازت بیعت مل گئی. میں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو شیخ ہوتا ہے نا, اس کو مرید کے بارے میں پتہ ہوتا ہے سب کچھ. جو پیر و مرشد ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے, اللہ نے کچھ ان کو کچھ ایک الگ سے کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے, تو کچھ چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے, اس بیس پہ خلافت دیتے ہیں یہ. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. کوئی بھی بزرگ جو ہے نا, جو اجازت بیعت یا خلافت, یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے خوب سمجھ لو. کسی کا علم بھی اللہ کی طرح کامل بولو نہیں ہے, ہوتا جو اصل میں ہوتا ہے. آج کل تو جاہل پیر مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں نا, اصل میں خلافت کا تصور کیا ہے. کیونکہ یہ بھی مریدوں میں اپنے پیر کے متعلق نا ایک نوعیت کا شرک ہے, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں. دیکھو ہوا یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دو قسم کی بیعت لیا کرتے, صحابہ دو قسم کی بیعت کیا کرتے تھے. ایک بیعت ہوتی تھی جہاد پر, جو کمانڈر سے ہوتی ہے, جو امیر سے ہوتی ہے, کہ ہم لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بیعت بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی ہے. جیسے بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نہیں بیعت ہوئی تھی, تو یہ بیعت کس پر تھی کہ اے نبی ہم لڑیں گے مشرکین سے اور ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہ لے لیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بیعت منسوخ ہو گئی یا سنت ہے؟ اس کے بعد بھی سنت ہے. جو بھی کمانڈر ہوگا اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہو سکتے ہیں, یا زبانی قول و اقرار کرنا یہ بھی بیعت ہے. آج جب بھی کوئی آرمی میں جاتا ہے, فوج میں جاتا ہے, یا کسی ملک کی نیشنلٹی لیتا ہے, اس سے یہ معاہدہ کروایا جاتا ہے کہ آپ کنٹری کے ساتھ وفا کریں گے, آپ امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں, تو وہاں بھی آپ سے اوتھ لینا کہتے ہیں نا, تو یہ بھی بیعت ہی ایک قسم کی معاہدہ ہے, ایگریمنٹ ہے. بھائی ہم کنٹری کے خلاف نہیں چلیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. یو کے کی نیشنلٹی جب آپ لیتے ہیں تو وہاں بھی وہ آپ سے حلف اٹھواتے ہیں. جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جاتا ہے. تو یہ قدیم یہ کہاں سے چلا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جہاد پر بیعت لیا کرتے تھے. پھر یہ بیعت چلی خلیفہ, جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی بیعت جو لی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر سے کے ہاتھ پہ لوگوں نے کی بیعت. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہم آپ کو امیر مانتے ہیں, ہاتھ بڑھائیے, بیعت ہونا شروع ہو گئے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اب حکومت کس کی ہے؟ آپ کی. آپ جو آرڈر دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے, آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ بیعت کہلاتی ہے خلافت کی بیعت. خلافت سے مراد حکومت والی خلافت. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے, انتظامی امور میں آپ کی ہم اطاعت کریں گے. نبی نے ایک دوسری بیعت بھی لی ہے, وہ تھی روحانیت کی بیعت. وہ بیعت کیا تھی؟ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. یہ ہم آپ سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, ہم شرک سے بچیں گے, گناہوں سے بچیں گے. یہ خلافت کی بیعت نہیں ہے, یہ اعمال کی بیعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا, وہ منصب کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے انہی لوگوں میں ایک انہی میں سے رسول بھیجا. یعلمہم الکتاب, اس رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن سکھانا. اس سے پتہ چلا قرآن اخبل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن حالانکہ عربی میں تھا اور نبی بھی, صحابہ بھی عربی جانتے تھے, انہی کی زبان میں نازل ہوا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سکھائیں گے, پڑھ کے بھی سنائیں گے. لیکن یہ پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہوگا, بلکہ یعلمہم, نبی ان کو سکھائیں گے بھی. یہاں سے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں خود قرآن سمجھتا ہوں, مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی, صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے, ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے.
تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو، تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اسی سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی آتے رہے اور 1 نمبر بھی آتے رہے، تو 2 نمبروں سے بچ کے 1 نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس، جنہوں نے 2 نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا، کہا کہ ہم خود سمجھیں گے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی، آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد، غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد، صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہوگے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا، اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاذ نہیں ہے، یا استاذ کا استاذ تو ہے آگے استاذ نہیں ہے، کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع۔ یہ معتبر علم نہیں ہے۔ معتبر علم جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے، یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے۔ یعلمہم الکتاب، نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کر کے سنانا۔ پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید، وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے، کہتے ہیں اخپل اسٹائل دے زما، پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے ورورا، انڈس کرولا استا ورورا، کوئٹہ میں مشہور تھا، انڈس کرولا ہے، اگر وہ کہہ نہیں ہے کہ کسی کام کا، انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی۔ تو اب میری بات سمجھو، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن تجوید تفسیر کی بات نہیں، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا۔ خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا، اس استاذ کا کوئی استاذ۔ 7 مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں۔ ہم جو قرات پڑھتے ہیں روایت حفص عن عاصم، یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے، جو عاصم سے روایت کرتے ہیں، یہ وہ والی قرات ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو، کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے۔ اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے، اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا، رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں، لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے، تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے، اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے، بولو مجریہا۔ پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی بھی ہے، والذکر والانثی بھی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا۔ تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک، بھائی آپ قاریوں سے سن کے، کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو ملک یوم الدین، دوسرے قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالکی، دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے، لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین ہے نا 30ویں پارے میں، تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے، نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے، تو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا، اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے۔ اس کی مثال جیسے اولئک کا لفظ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا